السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب سورہ نساء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ نساء آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے اس ترکے میں جو والدین اور زیادہ قرابت والے چھوڑ جائے ہر ایک کے وارث مقرر کر دی ہیں، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر حاضر ہے، یعنی گواہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کا ورثہ اور رشتہ دار ہوتے ہیں۔ عورت رہے یا مرد، دونوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں۔ آیت کے دوسرے حصہ ہے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے جو حلف یا معاہدہ کسی کے ساتھ طے کیا ہے تو اس کا حصہ اسے دو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مہاجرین مدینہ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ و انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ انصاری کا وارث اس کے رشتہ داروں کے بجائے مہاجر ہوتا تھا۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، تو وہ وراثت جو مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کر دی گئی تھی منسوخ ہو گئی ہے۔ منسوخ ہو گئی مطلب وہ ختم ہو گئی۔ پھر ابن عباس نے فرمایا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمانے نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو، سے مراد یہ ہے کہ نصرت، اعانت اور نصیحت کی صورت میں انہیں ان کا حصہ دو، کیونکہ میراث سے ان کا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ البتہ اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، یعنی جو غیر لوگ رہتے تھے پہلے ان کا بھی حصہ، پڑوسیوں کا حصہ نکالتے تھے پہلے جاہلیت کے زمانے میں، تو وراثت کی جب تقسیم، وراثت کی آیت آنے کے بعد ان سب کا حصہ نکل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ایک چیز ان کے لیے یہ چھوڑی کہ میت جو ہے وصیت کر کے جا سکتا ہے، ایک تہائی کا وہ مالک ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ اس کو کس کو دینا ہے۔ باقی جتنی بھی جائیداد ہے وہ اس کے رشتہ داروں میں ہی، یعنی اس کے جو وارث ہے، اس کے اولاد ہے، اسی میں ہی وہ تقسیم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی رد و بدل کریں گا اپنے من سے تو وہ بڑے عذاب میں داخل ہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب وراثت تقسیم کر دیا، وراثت کے بارے میں آیت اتار دی تو بات ختم ہوگی، اسی کے مطابق ہم کو چلنا ہے۔ پھر آیت دیکھیں گے، آیت نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء مما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واحضروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، مرد عورتوں پر نگراں ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا۔ اب ایک درجہ جو مرد کا زیادہ ہے، مرد عورتوں پر نگراں ہے، یعنی مرد عورتوں پر نگراں ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جاسوسی کرتے گھومیں، بلکہ وہ اس کا حفاظت کرنے والا ہے۔ اور وہ گھر کا قوام بھی کہا گیا ہے نا اس کو، قوام، کیونکہ ہر چیز کا مالک جو ہوتا ہے آدمی ہوتا ہے، کیونکہ اسی کی کمائی گھر میں ہوتی ہے اور اسی کی چلتی ہے۔ دیکھو، آدمی کے ہاتھ سے اگر فیصلہ کیا جائے نا ہر ایک معاملے کا، جیسے شادی بیاہ رشتے وغیرہ جو بھی ہمارے معاملات ہوتے نا، آدمیوں کے حساب سے اگر ہم چلے نا تو کوئی بھی خرافت نہیں ہوں گی، نہ محفلیں جمیں گی، نہ شادی کا فنکشن ہوگا، نہ مہندی کا ہوگا، نہ ہلدی کا ہوگا، نہ کسی کا ہوگا، کچھ بھی نہیں، سادی سیدھی جیسا سنت طریقہ ویسے ہی ہوگا۔ اور جو ریت رواج ہم نے جو باندھ رکھے نا ہمارے گلے میں، دنیا میں جو ریت رواج چل رہے نا، یہ دو وہ دو وہ دو یہ دو، اس میں غریب لوگ مر جا رہے ہیں۔
تو یہ بھی ہماری عورتوں کو ہی وجہ سے ہو رہا ہے، باقی آدمی لوگ اس میں کچھ نہیں، ان کا کوئی بھی دخل اس میں نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدمی کو قوام بنایا. لیکن کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت ہی بن جاتی ہے، آدمی کو ہٹا دیتی ہے. تو اور بڑے بڑے فیصلوں میں اگر آدمی کو نہیں بٹھا رہا، عورت فیصلے کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو وہاں پہ دیکھو فتنہ ہی پھیلے گا. عورت کو وہ چیز دی نہیں گئی ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں وہاں کر دیں گی، ریتی رواج کی اور بھی بہت ساری، جس سے کیا ہوگا، فتنہ برپا ہو جائے گا. اور آدمی کو یہ بات اگر دی جائے نا تو بہت ہی اچھے طریقے سے، یعنی بہت ہی سمجھداری سے اس بات کو سلجھا دیں گا، اور عورت رہیں گی تو وہ الجھا دیں گی. تو یہ کہاوت ہے کہ آدمی جو ہے بات کو سلجھانے والا ہے، عورت الجھانے والی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی بنایا، مرد کو بنایا، لیکن مرد کے اندر جو صلاحیت رکھی اس کے حساب سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق رکھا اور اس پہ ذمہ داری ڈالی. ویسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بنایا ویسی اس کی ذمہ داری ڈالی اور اس کو اس کا حق رکھا ہے. اب بچہ پیدا کرنے میں ایک مثال لے لو. بچہ پیدا کرنے میں سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ ماں کو ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے؟ ماں کا ہے نا. باپ سے زیادہ ماں کا حق ہے، اسی لیے کیونکہ وہ زیادہ مشقت اٹھاتی ہے بچے کو دنیا میں لانے کے لیے. تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے، فطرت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا قانون بنایا اللہ تعالیٰ نے. اس لیے یہ اگر دین کے قانون پر اگر ہم چلیں گے نا تو کہیں بھی ہم کو تکلیف نہیں ہونے والی. اس کا ترجمہ میں پھر سے رکھتی. مرد عورتوں پر نگراں ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا. بعض کو بعض پر مطلب ایک دوسرے پر ہے. بس نیک عورتیں فرمانبردار ہیں، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہے. دیکھو نیک عورتیں کی صفت آ رہی ہے یہاں پہ. یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے ہمارے اندر ہے یا نہیں. ہم ہماری اصلاح کریں، لوگوں کے بارے میں نہ دیکھیں ارے یہ تو اسے آدمی کا کہنا نہیں مانتی، یہ تو ایسا کرتی، وہ تو ویسا کرتی ہے نا. یہ ہم کو نہیں کرنا. ہم کو خود کی ہماری اصلاح کرنا ہے کہ ہم اس ٹائپ کے ہے کہ نہیں. کہ قرآن مجید میں جو عورتوں کی بات کی جا رہی ہے، نیک عورتوں کے بارے میں جو نشانیاں بتائی جا رہی ہے، کہ اس میں ہم ہیں شامل کہ نہیں ہے. بس یہی دیکھنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے. اب پھر سے دیکھیں گے. اپنے مالوں میں سے خرچ کیا. بس نیک عورتیں فرمانبردار ہیں، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی. کس کی؟ خود کی، مال کی، بچوں کی، گھر کی، ہر ایک چیز آ گئی اس میں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو سو انہیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو. پھر اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کرے تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو. بے شک اللہ ہمیشہ سے بلند، بہت بڑا ہے. اب یہاں پہ کیا نافرمان کس کو کہا گیا؟ محفوظ ہے. مطلب وہ گھر میں محفوظ ہے، اس کو ہر طرح سے سپورٹ دی جاتی ہے کہ ہر طرح کا سامان مہیا گھر میں ہی اس کو انتظام کیا جاتا ہے کہ ہفتے کو باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آدمی پر ہے. پھر وہ باہر نہیں نکلنے کے بعد بھی اگر کوئی ایسی حرکت کر لیتی ہے جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں اور اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتی ہے، تو اس کے لیے نصیحت ہے. سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اس سے بستروں میں الگ رہو، اس کا بستر تم سے الگ کر دو. یہ اس کے لیے بہت بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے. دوسرا، اور انہیں مارو. دیکھو مارنے کا حکم بھی، یہ زنا کی بات چل رہی ہے، انڈائریکٹلی بات ہے اس میں، لیکن اب خلاصہ ہے تو اس زنا کے بارے میں ہے یہ کہ ان کو. پھر دوسرا ہے ان کو مارو. پھر اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کرے، اگر وہ اس ڈر سے، مار کے ڈر سے یا بستر الگ کرنے کی ذلت کے ڈر سے اگر وہ مان جاتی ہے اور اپنی حفاظت کرنے کے لیے عہد کر لیتی ہے اور اچھی بن جاتی ہے، تو پھر اس کو کوئی تانے ٹچکر نہیں کرنا چاہیے. پھر کوئی بھی ایسی بات نہیں اس کے سامنے لانا کہ وہ اس کو دکھ پہنچے. پرانی بات اس کے سامنے لا کے اس کو تکلیف دینے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آدمی کو بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کو پرانی باتیں یاد کر کے اس کو ملامت کرے. بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم آیت سے سمجھے، اب ہم اس کو پوری ڈیٹیل سے سمجھتے حدیث و قرآن کی دلیل سے کہ اس میں عورت کی نشانیاں کیا بتائی گئی ہے اور اللہ رسول کو کیسی عورتیں پسند تھی، کہ وہ عورت میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ ہم دیکھیں گے. شریعت نے خانگی شیرازہ بندی کے لیے مرد کو گھر کا قوام نگراں بنا دیا ہے. گھر کا قوام کس کو بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بنایا ہے. اور عورت کو اس کے ماتحت رکھا ہے. دیکھو عورت ہمیشہ آدمی کے ماتحت ہی رہتی ہے. کوئی عورت شوہر کے ماتحت رہتی ہے، تو کوئی باپ کے رہتی ہے، تو کوئی بھائی کے رہتی ہے، تو کوئی بیٹے کے رہتی ہے. اگر آدمی گزر جائے، بیٹا بڑا ہو جائے، تو ماں کس کے ماتحت رہیں گی؟ بیٹے کے. یعنی 4 مرد ہے دنیا میں جس کے ماتحت عورت رہ سکتی ہے. ایک تو شوہر ہے، دوسرا باپ ہے، تیسرا بھائی ہے، چوتھا بیٹا ہے. یہ 4 آدمی کے ماتحت عورت رہتی ہے، تو وہی وہاں کا قوام ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ
جو گھر کا قوام یعنی امام کس کو بولتے ہیں؟ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جس کے ماتحت سب رہتے ہیں اور اسی کے گھر میں چلتی ہے، اس کو ہم امام بھی بول سکتے ہیں عربی زبان میں، جو امام ہے۔ لیکن اگر اس نے گھر میں اس کی چل رہی ہے، اس کی سب سن رہے، سب صحیح ہے، لیکن گھر میں گناہ ہو رہا ہے، لیکن وہ آدمی اس کو نہیں روک رہا ہے، استطاعت ہونے کے باوجود، دیکھو طاقت نہیں ہے تو مجبوری ہے، یہاں مجبوری کا نام دے سکتے، لیکن طاقت ہے اور وہاں پہ برائیاں ہو رہی اور وہ آدمی نے نہیں روکا، تو پھر وہ سب سے بدترین جگہ میں جانے والا ہے۔ یہ بھی وہی حدیثوں میں ہم کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدمی گھر کا قوام بنایا گیا ہے، قرآن نے اس کے 2 سبب بیان کیے۔ کیوں قوام بنایا گیا ہے؟ یہ عورتیں خاص کر سوال اٹھاتی ہے، اس کے 2 مطلب ہے، 2 سبب ہے، 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ مرد کو طبعی طور پر امتیازی حاصل ہے کہ وہ منتظم بنے، اور دوسرے منتظم بنے، مطلب طبعی طور پر، مطلب اس کی طبیعت میں، مطلب اس کے جسم میں ایسی قوت اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، پھر صلاحیت ڈالا کہ سارے گھر کا انتظام وہ اکیلا کر سکتا ہے۔ دیکھو اب آدمی کمائے تو پورا گھر چلا سکتا ہے، لیکن عورت نہیں چلا سکتی۔ عورت کو اگر کمانے نکلی تو اس کی سیلری کم ہی ہوتی ہے، کتنی بڑی پوسٹ پر ہو۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی پوسٹ بہت زیادہ ہونے کے بعد اس کی سیلری زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی بہت سارے اس کے اندر بہت گناہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کہیں جا کے اوپر جاتی ہے۔ لیکن اگر ایمانداری سے اگر کمائے تو آدمی کا جو سیلری وہ زیادہ ہی ہوتی ہے عورت کے مقابلے، اور اگر عورت کی زیادہ بھی ہے تو عورت کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ کئی جگہ میں ایسا دیکھتی کہ جہاں آدمی کماتا ہے نا تھوڑے میں پورا ہو جاتا ہے، اور عورت کماتی ہے تو زیادہ میں بھی کم پڑتا ہے۔ تو یہ جو برکت ہوتی ہے، یہ مال میں کمائی میں جو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے جسم میں جو صلاحیت رکھی ہے، اس کے حساب سے اس کو جو انتظام کرنے والا اللہ بنایا، تو اس کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا ہے۔ اور عورت اگر باہر گئی کمانے کے لیے تو فتنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، کمائیں گی تو صحیح، لیکن بہت بڑے فتنے بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، کسی کا سامنے آئے گا، کسی کا چھپ جائے گا، بس اتنی ہی بات ہے۔ پھر اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ گھر کے سارے اخراجات بیوی کے نفقہ سمیت مرد کے ذمہ ہے، یعنی جتنے بھی گھر میں لوگ ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہے، بیوی ہے، سب کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی ہے؟ مرد پر ڈالی گئی ہے، عورت پر نہیں ڈالی گئی۔ مرد بھی کما رہا ہے، عورت بھی کما رہی ہے۔ اب گھر بیٹھے بھی بہت عورتیں کماتی ہیں نا، وہ کوئی غلط تو نہیں کما سکتی بیچاری، گھر کا کام کاج دیکھ لیتی ہے، آدھا دن بیچاری گھر میں بزنس لگا لیتی، کوئی کپڑے کا لگاتا، کوئی جیولری کا لگاتا، کوئی اور کچھ، وہ دیکھ لیتی ہے، اس میں کوئی فتنے کی بات نہیں ہوتی ہے، تو وہ کر سکتی ہے۔ تو وہ اگر سیلری اس کی آتی ہے تو وہ اگر گھر میں نہیں دی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، وہ چاہے اس کے ماں باپ کو دے دے یا غریب کو دے دے یا خود بھی استعمال کر لے، وہ اس کی مرضی، اس کو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس پر گھر کے انتظام کی بار نہیں ڈالا گیا، لیکن آدمی پر ڈالا گیا۔ آدمی اگر کمائے گا اور گھر میں نہیں دے گا اور بچے ترسیں گے، عورت کو کچھ نہیں ملے گا، ماں باپ کو نہیں ملے گا، تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کو سب کا حق تھا، اس نے حق ادا نہیں کیا۔ لیکن عورت پر نہیں ہے، عورت اگر کما رہی ہے اور گھر میں نہیں دے رہی ہے تو اس کو کوئی ملامت بھی نہیں کر سکتا اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں۔ لیکن عورت دیکھ رہی ہے کہ میرے شوہر کی کمائی کم ہے، گھر میں زیادہ لوگ ہیں، اور وہ بھی محنت کر کے اور اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہے، ایمانداری سے محنت کر رہی ہے، جیسا گھر میں کوئی فتنہ برپا نہیں ہو رہا ہے، اور اپنے شوہر کی وہ مدد کر رہی ہے پیسے سے، تو وہ افضل عورت ہے۔ اگر گھر میں اپنی مرضی سے دے رہی ہے تو وہ افضل عورت ہے، اگر نہیں دے رہی ہے تو کوئی گناہ اس پر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس بنا پر گھر کا نگران بننے کا حق مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے۔ گھر کا نگراں کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا، اس لیے پورا حق مرد پر جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بتایا کہ اگر بیوی نافرمانی کرے اور شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرے تو شوہر اسے اپنے حقوق یاد دلائے، اللہ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے ڈرائے، اور طلاق کی طرف بھی اشارہ کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ذرا سی بات ہوئی طلاق کی دھمکی دے دیا اس کو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بڑی بڑی باتوں کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے، اگر تمہاری تو شوہر اسے اپنے حقوق یاد دلا۔ اگر جو بیوی ہے نافرمانی کرے، شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرے، نافرمانی سمجھ میں آتا، اگر وہ بول رہا ہے کہ وہاں مت جا، باہر مت جا، وہ جا رہی ہے، غیر مرد سے بات مت کر تو بھی وہ کر رہی ہے نا، یہ سب باتیں بڑی بڑی جو باتیں ہوتی ہیں نا، اس سے اگر مرد روک رہا ہے اور عورت نہیں رک رہی ہے، اس کی نافرمانی کر رہی ہے، بدسلوکی کر رہی ہے، اس کی خدمت بھی نہیں کر رہی ہے، تو شوہر کو اتنا حق بنتا کہ وہ اس کے حقوق یاد دلائے اس کو، اور اللہ کی ناراضی اور اس کا عذاب سے بھی ڈرائے، اور طلاق کی طرف بھی اشارہ کرے۔ بہت بڑی بات کی طرف اشارہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں کرنا چاہیے، نہ کہ عورت کو نہ کہ مرد کو۔ اگر چھوٹی چھوٹی بات میں بلا وجہ اور مرد کو ڈرانے کے لیے، اور اگر عورت بھی دھمکی دے دی کہ میں تجھ سے کھلا لے لوں گی، تو ایسی عورت کو بھی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، ویسے ہی مرد کے لیے، ٹھیک ہے۔
اگر اچھی ہو گئی تو یہی نصیحت کافی ہو گئی، اگر وہ اس بات سے سنبھل گئی تو بہت اچھی بات، ورنہ اس سے بات کرنا اور ہم بستری بند کر دے اور صبر کرے۔ سب سے پہلے تو اس کو دھمکی دینا ہے، سب سے پہلے اس کو اپنے حقوق یاد دلانا، دوسرا اللہ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے ڈرانا ہے، تیسرا طلاق کی طرف اس کو دھمکی دینا ہے طلاق کی، اور اس کے بعد اگر وہ سدھر گئی تو بہت اچھی بات، یہ نصیحت اس کے لیے کافی ہوگی۔ اگر نہیں بات مانی تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے ہم بستری یعنی اس کا بستر الگ کر دے اور اس سے بات بند کر دے اور صبر کرے یہاں تک کہ وہ نافرمانی سے باز آ جائے۔ اگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہو تو اس کی پٹائی کرے۔ یہ سب سے آخری والی بات ہے، اگر اتنا سب کرنے کے بعد بھی وہ نہیں مانتی، کوئی عورتیں رہتی ہے بہت جلاد نہیں کہ کوئی حال میں سننے کو نہیں کرتی ہے، یہ جاہل لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بھی نہیں ڈر رہی، اللہ کی بات سے بھی نہیں ڈر رہی ہے، تو کس سے ڈریں گی نا؟ تو ایسے اگر عورتیں ہیں تو پھر اس کی پٹائی کا بھی حکم آ گیا، لیکن یہ پٹائی ایسی نہ ہو جس سے جسم کا کوئی حصہ ٹوٹ جائے، یعنی بہت زیادہ آدمی لوگ مار دیتے نا کچھ بھی اٹھا کر، اپنے یہاں الحمدللہ ایسا ہوتا نہیں، لیکن دیکھنے میں آتا ہے، کام والے ہمارے بھائی لوگ کام کرتی ہیں ان کے اس میں دیکھنے میں آتا ہے، بیچارے کام کو آتی اور ان کو ایسے مار دیتے کہ نشان بھی ظاہر ہو جاتے، کچھ ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جاتے، فریکچر ہو جاتے۔ تو ایسی مار بھی نہیں مارنا چاہیے کہ کوئی جسم کا حصہ ان کا ٹوٹ جائے یا کوئی عضو بشکل ہو جائے، مطلب کوئی چیز بشکل مطلب جیسا کہ ہونٹ پر مار دینا تو ہونٹ موٹے ہو جائے، آنکھ پر مار دینا کہ آنکھ سوج جائے تو بد شکل بن جائے گی نا وہ، تو ایسے بھی مار نہیں مارنا چاہیے۔ اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو یا طلاق نہ دو۔ تو یہ ایسی مطلب سب سے مین بات یہ ہے کہ ایسی مار نہیں مارنا ہے جس سے نشان ظاہر ہو جائے، جیسا کہ چٹ کر کر ایک گال پر لگا دو تو پورا پنجہ اتر جاتا ہے نا، تو ایسے بھی مار مارنے کا حکم نہیں ہے، بس ایسی مار مارے کہ اس کو جیسے ہلکی مار مارے اور وہ ڈر جائے، بس ایسا ہے۔ اگر اس کے بعد وہ اپنی اصلاح کر لے اور سدھر جائے تو پھر کوئی بھی راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ تانے ٹچکے وغیرہ، اور نہ ہی اس کو مارنے کا ہے اور نہ ہی اس کو تنگ کرنے کا کوئی بات نہیں، نہ ہی اس کو طلاق کی دھمکی دینا ہے، نہ طلاق دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مرد کو نصیحت کی جا رہی ہے کیونکہ اس کو قوام بنایا گیا ہے اور اس کو عورت کو سدھارنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے۔ اگر نہیں سدھر رہی ہے تو پھر آخری راستہ طلاق کا ہے۔ آج کل کیا ہوتا، کچھ نہیں کرتے، ڈائریکٹ طلاق کر دیتے، اور ایک نے کتنی ساری طلاقیں بول دیتے، اللہ رحم کرے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں دین کی علم کی کمی ہو گئی ہے نا، دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگ رہے تو ٹائم دین کی طرف دے نہیں پا رہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کو ٹائم نہیں دے رہے، اس لیے ہم اللہ کے قانون کو نہیں جان پا رہے، اللہ کو نہیں پہچان سک رہے، رسول کو نہیں پہچان سک رہے، ان کی کیا نصیحتیں تھی، کیسی زندگی گزارے، صحابہ نے کیسی گزارے، تابعین نے کیسے گزارے، یہ ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم یہ سب چیزوں کو جانیں۔ تو یہ ہماری ایک علم کی کمزوری کی وجہ سے یہ سب آج کل ہو رہا ہے۔ لیکن آج ہم کو پتا چلا کہ اگر طلاق کا مسئلہ ہے تو کیا کیا چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور کس حد تک جانے کے بعد طلاق دینا ہے، یہ آج ہم کو پتا چلا۔ پھر آگے ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد فی نفس عورت سے افضل ہے اور اسے اس پر فضل و شرف حاصل ہے، لہٰذا یہی مناسب تھا کہ مرد عورت پر حاکم ہوتا ہے۔ یعنی افضلیت مطلب ایسا نہیں کہ وہ اس سے بہتر ہے، اگر وہ نیکی کرے گا تو اس کو عورت سے زیادہ مل جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ افضل مطلب طاقت میں زیادہ ہے، ذہن میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جو صلاحیت ہے وہ بھی مرد میں تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتی ہے عورت کے مقابلے میں۔ اور عورت میں کیوں نہیں ہوتی، یہ بھی سوال آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں چڑچڑی ہو جاتی ہے نا، سب کو پتا ہے، اس کے جو دن ہوتے ہیں ہمارے، اس میں تکلیف کی وجہ سے ہمارا دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے دماغ پہ ایک مار پڑتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو خوبیاں ہوتی ہے نا وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ اس کو تو کوئی پریشانی لاحق ہی نہیں ہوتی ہے نا، تو اس کا دماغ ہمیشہ سیدھا صحیح چلتا ہے۔ اور عورت کا، اور پھر عورت میں کہ اس میں ایک ماں بننے کی بھی ایک اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے، تو جب سے بچہ پیٹ میں رہتا ہے جب سے تکلیفیں شروع ہو جاتی ہے، الٹی وغیرہ ہے نا، جی مچلنا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، پھر بچہ پیدا کرنے کی تکلیف الگ، پھر اس کو بڑا کرنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے رات جاگنا پڑتا ہے، کیا نہیں کرنا پڑتا بچے کے لیے، تو یہ سب چیزوں میں عورت جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی صلاحیت تھوڑی مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ باقی کچھ بھی نہیں ہے، باقی نیکیاں اگر جو جتنی کرے گا، مرد جتنی کرے گا اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا، عورت جتنی کریں گی اتنی ملے گا۔ اللہ کے سامنے کوئی مرد کوئی عورت کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ کی عورت بھی بندی ہے اور مرد بھی بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں،
الرجالی علیہن درجہ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے جو کہ طلاق دینے کا ہے۔ طلاق کا سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، مرد کے ہاتھ میں دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی نا، عورت کے اندر نہیں پائی جاتی، اسی لیے مرد کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے طلاق رکھا ہے۔ تو طلاق اگر مرد کو اگر دینا ہے تو طلاق بولیں گے، اگر عورت کو اگر لینا ہے تو کھلا بولیں گے۔ تو کھلا کیوں بولیں گے؟ کیونکہ عورت کو مرد سے لینا پڑے گا، اور عورت دے نہیں سکتی کھلا، مرد سے اس کو طلاق لینا پڑے گا، اسی کا نام کھلا ہے۔ پھر آگے حدیث ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائیں گی جنہوں نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائیں گی، نہ وہ گھر کبھی فلاح تم کو دکھے گا کامیاب جس کے گھر میں عورت کی چلتی ہو۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، اپنے کوئی رشتے دار میں ہوں گا ہی کوئی نہ کوئی ایسا، بہت سارے لوگ ہوتے ایسے جہاں آدمی کو نہیں چلنے دیتے، عورت اپنی چلاتی ہے، ان کے گھر کا ماحول دیکھنا بہت الگ دکھے گا۔ جہاں عورت کی چلتی، جہاں مرد کی چلتی نا، برابر سب صحیح ہوتے رہیں گے۔ اور یہاں پہ حدیث میں بھی وہی آ گئی کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائیں گی، فلاح یعنی کامیاب نہیں ہوں گی، جنہوں نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ حاکم بنانا مطلب گھر کا بڑا بنانا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے اہل خانہ پر نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوں گی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگراں ہے سو اس سے ان کی متعلق باز پرس ہوں گی۔ دیکھو جس کی ذمہ داری دی گئی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اب مرد کو گھر کا نگراں بنا دیا ہے، بڑی پوسٹ پر رکھا، تو وہ اس کو سوچ کے اترانا نہیں ہے، اس کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی پوسٹ پر رکھا تو مجھ سے سوالات بھی بڑے بڑے ہی ہونے والے ہیں، ذمہ داریاں بھی بڑی بڑی ہی ڈالی جائیں گی، اور اس کے مطابق جیسا آدمی قوام ہے اس کے متعلق جو جو ذمہ داری ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے گا۔ مطلب کمائی کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا ہے نا، اور گھر میں بال بچے بیوی ماں باپ جو تھے ان کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے۔ دوسرا، گھر میں جو بدعتیں، شرک، بدعتیں، خرافاتیں جو بھی ہوتی تھی اس سے تم روکنے کی کوشش کرے یا نہ کرے، یہ بھی سوال ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ مرد کے بارے میں تھا، اب عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگراں ہے، شوہر کا حکم ماننا ہے، اس کی فرمانبرداری کرنا ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے، اور بچوں کو صحیح راہ دکھانا ہے، اللہ کو پہچان کروانا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، ہماری پیدائش کو ہم کو نہیں بھولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس وجہ سے پیدا کیا۔ دیکھو جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ سب کی باز پرس کس سے ہونے والی ہے؟ عورت سے ہونے والی، کیونکہ عورت کے ہی ماتحت بچے رہتے ہیں، اسی کی تربیت میں بچے بڑے ہوتے ہیں، ان سے ان کے متعلق باز پرس ہوں گی۔ تو یعنی جس کی ذمہ داری جتنی اللہ تعالیٰ نے دیا اسی کے متعلق اس کو پوچھا جائے گا۔ پھر آگے ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے خواندوں کو عورتوں کے ساتھ حسن و معاشرت کا حکم دے کر ان کے حقوق محفوظ کر دیے، اس کے بدلے میں وہ شوہر کی غیر حاضری میں ان کے مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ مال کی بھی حفاظت کرنا، اسے بنا پوچھے کسی کو دینا، اٹھا کر دینا نہیں ہے۔ اگر اجازت ہے شوہر کی کہ اس غریب کو دیکھو اجازت ہے تو کوئی بھی غریب کو دے سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آدمی نہیں دینا چاہتا ہے، صدقہ کرنا نہیں چاہتا ہے تو عورت اس کے مال میں سے چوری کر کے صدقہ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ ایسا کرے تو چوری کا گناہ عورت پہ آئے گا، صدقے کا ثواب مرد کو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر آج ہم کو صدقہ کرنا ہے تو ہم کو جو پاکٹ منی ملتی ہے ہم کو اس میں سے کرنا ہے، یا پھر کہیں کہ آدمی لوگ الحمدللہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پوری اجازت عورت کو دے دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے گھر میں ہے کہ ہم کو جو بھی بانٹنا ہوا ہے تو ہم کو کبھی پوچھنا نہیں پڑتا، کبھی پوچھنے جائے تو ہم سے یہ کہتے کہ ہم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ جتنا چاہے بانٹ سکتی ہیں۔ تو ایسے معاملات اگر ہے آپ لوگوں کے گھر میں تو کوئی واندہ نہیں ہے کہ آپ عورت کے بنا، شوہر کے بنا اجازت کسی کو دے، اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ شوہر نے پہلے سے آلریڈی اجازت ہم کو دے چکے ہیں۔ اسی لیے اگر شوہر اجازت نہیں دیتے تو پھر ہم کو نہیں دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مال کی بھی حفاظت کرنا ہے اور اس کی عزت اور آبرو کی، عزت آبرو کیا کہ بچوں کا دھیان رکھنا اور خود کا بھی دھیان رکھنا، بنا ضرورت باہر جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، غیر مردوں سے ہنسی مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ایسی زبان میں بھی بات نہ کرے کہ مرد کے دل میں ہمارے لیے کچھ آئے، اور زیادہ تر دھیان ہی رکھنا کہ مردوں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور بازار میں جا کے
جو بھاؤ ٹھاؤ کرتے نا تو اتنی چکنی کرتے کہ 1 گھنٹے تک اس سے باتیں کرتے ہیں. کیا کم کرتا ہے؟ 50 روپے 25 روپے. اس کے لیے اتنا وقت ضائع کر رہے. وقت کتنا قیمتی ہے. تو اگر وہ 1 سے 2-3 بار بول دے, ایک طریقہ ہوتا ہے انسانیت کے طور پر, 1 سے 2 بار بول دے, اگر وہ نہیں مان رہا تو پھر اس کو جتنا وہ مانگ رہا ہے اتنا پیمنٹ ادا کر دے, یا پھر وہ چیز کو چھوڑ دے. 1 گھنٹے تک بحث کرتے بیٹھے رہنا اور وہ چیز کو خریدنے کے لیے 1760 دکانیں دوسرے جگہ چلے جائیں, جہاں کا بھاؤ پٹا وہاں سے لے لو. لیکن اتنی باتیں کرنا 50-100 روپے بچانے کے لیے, تو یہ دنیا کا فائدہ نہیں, فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت کا نقصان زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے عورت کے ساتھ اس نے 1 منٹ, اللہ تعالیٰ نے شوہر کو عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دے کر ان کے حقوق محفوظ کر دیے. اس کے بدلے وہ شوہر کی غیر حاضری میں اس کے مال اور عزت کی آبرو کی حفاظت کرتی ہے. کون؟ عورت. اس میں حدیث سے سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بہترین بیوی کون سی ہے. دیکھو سب سے سوال بہت بھاری سوال ہے یہ, کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اسی میں آتے ہیں کہ نہیں آتے, یا کچھ باتیں آتی ہے کچھ نہیں آتی ہے. تو ہم کیا کریں گے, جو نہیں آتی ہے اس کو میں آنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ سوال ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام نے کیے ہیں کہ بہترین بیوی کون سی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہ جب آدمی اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے, اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے, اور اپنے نفس اور مال میں کوئی ایسا تصرف نہ کرے جو اسے پسند نہ ہو. یعنی آدمی دیکھے تو خوش ہو جائے, مطلب جب آدمی آنے کا ٹائم ہو گیا, ہم کو ہمارے کپڑے درست کر لینا, ہمارے بال درست کر لینا, تھوڑا سا چہرے کو صحیح کر لینا. دیکھو ہم باہر جاتے ہیں نا تو اتنے سج سور کے جاتے ہیں, عمدہ سے عمدہ کپڑا پہنتے ہیں. آج یہاں پہنے تھے تو دوسرے بار وہ وہاں جانے کے لیے وہ استعمال کبھی نہیں کریں گے, ہم دوسرا پہنیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب سے الگ لگے, سب سے اچھے لگے, اتنی ہم کو فکر ہوتی ہے. لیکن یہ سب کس کے لیے کرنا ہے؟ شوہر کے لیے کرنا ہے. تو بھلے دن بھر ہم ہمارے کام میں رہے, کپڑے خراب ہوتے کام میں تو ہم لوگ نہیں اتنا دھیان دیتے, لیکن شوہر کا آنے کا جب ٹائم ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو سنوار لیں. بہت زیادہ میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑے سے کپڑے صحیح پہن لے, بال درست کر لے, چہرہ بھی تھوڑا سا ٹھیک کر لے. اگر کچھ لگانا ہے تو بہت بہترین بات, میک اپ شوہر کے لیے, یہ کوئی فنکشن اور شادی بیاہ کے لیے میک اپ نہیں ہے بلکہ شوہر کے لیے. اگر لگا سکتے ہیں تو لگائے. آج کل کے پروڈکٹ ایسے ہیں کہ زیادہ روز یہ پروڈکٹ استعمال کریں گے نا تو چہرہ خراب ہونے کا ڈر ہے, اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو درست کر لے آدمی کے لیے. جب بھی وہ آدمی آئے تو اپنے کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے, یہ بات ہے اس میں. اور دوسرا ہے کہ وہ اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. جب بھی وہ حکم دے کوئی آناکانی نہیں, کوئی دیری نہیں, پٹ سے جا کر وہ کام کر دے. کیونکہ جب نیا نیا ہوتا ہے نا تو جب سب سنتے, جب بہت پرانے ہو جاتے ہیں نا تو پھر سننا بند کر دیتے. تم نے کیا لگا دیے, کتنے بار کریں گے, کب تک کریں گے, اب تو ہمارے مرنے کے دن آ گئے, اب تو بچے بڑے ہو گئے. یہ سب باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی. ہمارا شوہر جب سے نکاح کرے, جب سے ہمارا شوہر ہے, مرتے دم تک ہمارا شوہر ہی رہنے والے. بوڑھے ہو گئے تو شوہر اور بیوی کا تعلق ختم تھوڑی ہو جاتا نا. تو جب تک ہم زندہ ہے ہم ہمارے شوہر کا حق ادا کرتے رہے. اگر ہم بچوں کو بھی حکم دے دے کہ بچے لا کر دے دے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں تو اگر ہم خود جا کے کریں تو بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. اسے اور اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے, یہ ہو گیا. اور اپنے نفس اور مال میں کوئی ایسا تصرف نہ کرے جو اسے پسند نہ کرے. وہی اپنے گھر میں کسی کو ایسے انسان کو نہ آنے دے جو اپنا شوہر ناپسند کرتا ہو, یا پھر ایسے لوگ کو مال نہ دے جس کو ہمارے شوہر ناپسند کرتا ہو, اس کی اجازت کے بغیر. اگر وہ اجازت دے دے اس کو پہلے سمجھائے, ہے نا, دین کے اللہ کے کتاب سے سمجھائے. تو اگر وہ سمجھ گیا اور اجازت دے دے تو کوئی بات نہیں, لیکن بنا اجازت کے ایسے انسان کو بھی نہیں دینا جس کو ہمارے شوہر ناپسند کرتے ہوں. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے عورت پر مرد کا بہت بڑا حق ہے. اب اس کے بارے میں دیکھیں گے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کتنی بڑی بات ہے کہ اس سے پتہ چلا نا کہ مرد کا حق کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جا رہے تھے تو اونٹ جو ہے, جانور جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے تو ان کے سامنے بیٹھ گیا. تو صحابہ نے عرض کیا, اے رسول اللہ, یہ جو اس نے اونٹ جو تعظیم کے لیے بیٹھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اگر ہم کو سجدہ کرنا ہے تو ہم کیا آپ کو کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کیا, نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ اگر سجدہ رہتا تو میں اس عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے.
تو اس سے پتا چلتا کہ آدمی کا حق کتنا بڑا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ماں باپ جو بیٹا ہوتا ہے نا اس پہ ماں باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے، اور جو بیٹی ہے نا اس پر شوہر کا حق زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کا حق بھی زیادہ بتایا جاتا ہے اور شوہر کا حق بھی زیادہ بتایا جاتا ہے نا۔ تو اب کیا کرے، تو کئی جگہ جھگڑے فساد ہو جاتے کہ میرے ماں باپ کا حق زیادہ ہے، میں وہیں جاؤں گی، ایسا کروں گی ویسا کروں گی، ایسا کر کے کیا ہوتے گھر بار ٹوٹ جاتے۔ تو پھر کچھ حدیثیں ملی ہم کو، تو سے پتا چلا کہ عورت پہ جو حق ہے نا سب سے زیادہ شوہر کا ہے، وہ شوہر کا حکم زیادہ مانے، اور بیٹا جو ہے اس پہ زیادہ حق ہے ماں باپ کا، تو وہ ماں باپ کا حکم زیادہ مانے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ عورت ہے نا آدمی کے ماتحت ہوتی ہے، اور وہ اپنی منمانی ہر جگہ کریں گی نا پھر گھر ٹوٹنے والی بات ہو جاتی، اس لیے اس کو شوہر کا سننے میں ہی بھلائی ہے۔ تو عورت پر شوہر کا حق زیادہ ہے اور بیٹے پر ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ اس پہ کچھ حدیثیں میں رکھ دیتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم دعا کر لیں گے، دعا کے لیے پھر ممتاز باجی کو آواز دیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ہم بستری کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، تو وہ بھی منع کرنے کا حق ہم کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ تکلیف ہے، بیمار ہے، تو ہم وہ عذر ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جان بوجھ کر اگر ہم سب صحت مند ہے، سب اچھے، ہم کو صرف کاہلی اور سستی کی وجہ سے اگر ہم انکار کر رہے ہیں تو ایسے عورت پر صبح تک فرشتے جو ہے لعنت بھیجتے ہیں۔ اور دوسرا ہے ایسی مار سے منع کیا گیا ہے جس سے سخت چوٹ آئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کے امان سے حاصل کیا اور اللہ کے کلمے کے ساتھ اس کی شرمگاہ کو حلال کیا۔ اس پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے بستروں پر یعنی گھروں میں کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، اگر وہ ایسا کرے تو اس کو مارو، مگر یوں کہ انہیں سخت چوٹ نہ لگے۔ دیکھو دونوں کی طرف انصاف ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی بات میں کتنی انصاف جھلکتا ہے کہ دونوں کی طرف انصاف ہو رہا ہے کہ اس کو مارو، مطلب ایسا ڈرانے کے لیے مارنا ہے، اور ایسا بھی نہیں مارنا ہے کہ اس کو چوٹ آ جائے، ہے نا، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ بدصورت ہو جائے۔ اور ایک حدیث ہے، سیدنا عمر بن عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار عورتوں کے متعلق نیکی کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، اس کے علاوہ تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں، سوائے اس صورت کے کہ اگر وہ کھلی بیاہی کرے تو اس کو بستروں سے علیحدہ کر دو اور ان کو اس طرح مارو کہ سخت چوٹ نہ آئے۔ اور عورت نافرمانی کا رویہ اختیار کرے تو شوہر کو حالات کے مطابق 3 چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ اگر عورت نافرمانی پہ اتر آئے، مطلب کہ جھگڑالو بن جاتی ہے، ضدی بن جاتی ہے، اس حالت میں آدمی کو 3 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، نصیحت کرنا، ان کی ہم بستری الگ کر دینا اور انہیں مارنا، 3 چیزوں کا دھیان رکھنا۔ سب سے پہلے نصیحت ہے، دوسرے نمبر پر ہم بستری یعنی اس کو بستر سے الگ کر دے، تیسرا ہے اس سے مارنا۔ مارنے کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آ چکی ہے کس طریقے سے مارنا، ٹھیک ہے۔ سیدنا حاکم بن معاویہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے چہرے پر نہ مارو، اسے برا بھلا نہ کہو اور اسے چھوڑو نہیں مگر صرف گھر میں۔ مطلب اس کو کیا کرتے، ذرا سی اگر عورت سے غلطی ہوگی نا تو اس کو ماں کے بھجا دیتے، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو گئی تو یہ سب چیزیں نا، نصیحت کرنا، بستر الگ کرنا، بات بند کر دینا، ہے نا، اس کے بعد طلاق کی دھمکی دینا، بہت ہی زیادہ ہو گیا تو پھر طلاق کی دھمکی دینا، یہ سب باتیں، لیکن اس کو ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ اس کو مائکے بھجا دینا، ایسا کہیں نہیں آیا۔ کتنی حدیثیں میں نے تمہارے سامنے رکھی، لیکن یہاں پہ آیا کیا کہ وہ ایسی نافرمانی کرے تو اس کو مائکے بھجا دو، ایسا کہیں نہیں آیا، بلکہ اس کو اسی کے گھر میں رکھنا ہے، لیکن کچھ اس کو سزائیں دینا ہے تاکہ وہ سدھر جائے۔ پہلے سدھرنے کے ہم کو سب معاملات کرنا ہے، پوری کوشش کرنا ہے کہ وہ اس باتوں سے سدھر جائے۔ اگر نہیں سدھر رہی ہے، بہت ہی بدکاری پر اتر آئی ہے، تو پھر اس کو چھوڑنے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ بدکار عورت اگر گھر میں پر رہ گئی ہمارے اور ہم نے اس کو طلاق نہیں دیا تو ایسے خائن کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ بدکار عورت ہے، معلوم ہے پھر بھی وہ طلاق نہیں دے رہا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نسلیں برباد ہوتی ہے، پھر وہ جیسی رہیں گی ویسی اپنے اولاد کو بنائیں گی، تو اس سے معاشرے میں گندگی پھیلیں گی، بیماریاں بھی پھیلیں گی، اور جو ہے نسل کی نسل جو ہے تباہ ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی اولاد کو نہیں سکھایا تو کیا گارنٹی کہ وہ اس کے اولاد کو سکھائیں گے، پھر وہ اس کے اولاد کو سکھائیں گے، ایسی نسلیں بڑھتے جاتی ہے نا، تو گارنٹی نہیں ہے نا، جب ہم ہی نہیں سکھا رہے تو ہماری اولاد کیا سکھائیں گی نا، تو ہم کو سب کار پورا کے جانا ہے۔ پھر اب آخری بات ہے، اس میں میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔
سیدنا عبداللہ بن زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح غلام کو مارتے ہیں، پھر دن کے آخری میں اس سے جمع کرے. یعنی جو نوکر چاکر رہتے ہیں اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، ابھی تو خریدنے والے نوکر تو ہے نہیں کہ مارے، ہم مار ہی نہیں سکتے، جو ہمارے آتے کام کرتے چلے جاتے، لیکن پہلے ایسے ہوتے تھے خریدے ہوئے ہوتے تھے نا تو اس کو مارا بھی جاتا تھا. تو ایسے بھی حکم نہیں ہے کہ ایسا بھی نہ مارے کہ ہم جیسا ہمارے نوکروں کو مارتے ہیں، ایسا سلوک نہ کرے بیوی سے جیسا نوکروں سے کیا جاتا ہے. تو وہ ایک گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اس کو گھر کی ملکہ ہی بنا کے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اس کی اگر کچھ غلطیاں ہوتی ہے تو اس کے سدھار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں حدیثوں میں بہت ساری باتیں بیان فرما دی. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم ممتاز باجی کو آواز دیں گے دعا کے لیے کہ وہ آئے اور دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم قنا عذاب النار واغفر لنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ارحمنا يا رحم الراحمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب زدني علما. ربي إني مسني الضر وأنت الرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الليل الصراط. ربنا اصرف عنا جهنم عذاب جهنم. ربي ارحم كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وحلل ومالي. اللهم استر عوراتي ومن عوراتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وكسبا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إني أعوذ بك من شك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنزل والمنقلب في المال والأهل والذكر. اللهم إني أسألك رضاك وأعوذ بك من سخط النار. صدق اللہ العظیم. اے اللہ تمام تعریف ساری حمد و ثنا آپ ہی کے لیے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں. اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ عطا فرما. اے اللہ فکر سے، غم سے، سستی سے، بزدلی سے بچا. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا.
اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ليلة القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور ہم کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، نفاق سے، جھوٹ بولنے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں نفس کے شر سے بچانا، شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، نماز کی پابند بنا، نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کتاب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنا۔ برے منظر، برے حادثوں اور برے اخلاق سے بچا لینا۔ اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اور بے شمار نعمتوں والی جنت کا وارث بنا۔ حق بات کہنے اور سننے اور اس کو مان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مال و اولاد کی آزمائش سے بچا۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو عیش کر دے۔ اے اللہ تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں کو بخش دے، تو بڑا ہی مہربان بخشنے والا ہے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کر دے، جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اچھے اخلاق اور اچھے عمل اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت کی سختی کے وقت ہماری مدد فرما، ہماری تکلیفوں کو دور فرمانا۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا۔ اے اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، آخرت کی تیاری کی فکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ آپ کا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ قبر کے عذاب اور اندھیرے سے بچا لینا، منکر نکیر کے سوالات سے ہماری مدد فرمانا، دجال کے فتنے سے بچا لینا۔ اے اللہ سکرات کے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دینا۔ اے اللہ لا علاج بیماریوں سے بچا لینا۔ اے اللہ دکھاوے اور ریاکاری والے عمل سے بچا لینا، شرک و بدعت سے بچا لینا، آپ کی رضامندی والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں میں بھلائی عطا کر اور دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں صبر و شکر ڈال دے اور ہماری زبان کو ہمیشہ تیرا ذکر اور تیرا شکر کرنے والی بنا، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈر کر کام کرنے والا ہو۔ اے اللہ ہم کو گنہگاروں میں شامل نہ کر، تو ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم پر ہر مصیبت اور ہر آنے والی بیماری اور بلاؤں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پچھلے سال جو ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہے، ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم ناتواں بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تجھ سے بخشش کی طلبگار ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کر، تو بہتر دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہماری دعاؤں کو قبول کر دے۔ اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ کر۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ آمين يا رب العالمين۔